بلوچستان کے لوگوں کے گلے شکوے سر آنکھوں پر۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا 25% بلوچستان کو دیں گے جو اس کا حق ہے۔ قومی یکجہتی کے لیے 1600 ارب بھی آپ کے قدموں میں نشاور کریں تو کم ہے۔ کسان بھائیوں کے لیے 70 ارب روپے کا منصوبہ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں بلوچستان گرانڈ جرگہ سے خطاب، کہا بلوچستان کے لوگ دلیر اور باوقار ہیں۔ دہشت گردوں کے ہتھ کنڈوں کو بلوچستان کے عوام نے ناکام بنایا۔ گرانڈ جرگہ میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ اور کے الیکٹرک کے خلاف جماعت اسلامی کا قائد آباد میں احتجاج، مظاہرین کی کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی۔ شاہ لطیف ٹاؤن کے مکینوں کا بھی بجلی بندش کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا بجلی 1 ماہ سے منقطع ہے، حکومت اور کے الیکٹرک کے کانوں پر جو نہیں رہی۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں بھارتی طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر لیا۔ جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں لڑاکا طیارے کھوئے ہیں۔ انہوں نے حکمت عملی میں ناکامی کا بھی اعتراف کیا۔ بھارتی چیف آف اسٹاف کا کہنا تھا طیاروں کا گرنا اہم نہیں بلکہ طیارے کیوں گرے یہ اہم ہے۔ اور ارشد نے نیزے کو میزائل بنایا، لکیر کے پار پہنچایا۔ اولمپکس کے بعد ایشین چیمپئن بھی بن گئے۔ جیولن ہیرو نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ جنوبی کوریا میں فائنل مقابلے میں 86.40 میٹر کی تھرو کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بھارت نے دوسری، جاپان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ بھارت کو میدان جنگ سفارتی محاذ دونوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آئندہ بھی کوئی مہم جوئی ہوئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈنگ اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب، کہا پاکستان نے بھارت کو صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ ایئر فورس نے تاریخی کارنامہ انجام دیتے ہوئے 7 ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنایا۔ آرمی چیف نے ثابت کیا کہ وہ فیلڈ مارشل رینک کے صحیح حقدار ہیں۔ پاکستان نے امن کے لیے امریکہ اور دیگر دوست ملکوں کی سیز فائر کی پیشکش قبول کی۔ IMF کے ساتھ کامیاب مذاکرات سے معیشت کو استحکام ملا۔ معاشی استحکام کے لیے بنیادی سطح پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جدت اپناتے ہوئے کرپٹو اور بلاک چین ٹیکنالوجی کا اجرا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے قدرتی اور انسانی وسائل کو اچھے سے استعمال کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی سفارتی وفد کی واشنگٹن آمد کے منتظر جوائنٹ بیس اینڈریو پر میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں۔ ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے میں روکنے میں کامیاب ہوئے۔ فخر ہے کہ ہم جنگ بندی میں کامیاب ہوئے۔ عام طور پر وہاں گولیاں چلتی ہیں لیکن ہم نے تجارت پر بات کی۔ کوئی اس پر بات نہیں کر رہا لیکن پاکستان اور بھارت میں جنگ چل رہی تھی۔ حالات بہت خراب تھے۔ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں تاہم اب سب بہتر ہے۔ دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن۔ پاکستانی وفد کے ارکان امریکہ روانہ۔ شہری رحمان، ہیرا ربانی کھر، فیصل سبزواری اور دیگر شامل۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو جوائن کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد 30 سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر مسلسل ناکامی اور مایوسی کا سامنا۔ بھارتی موقف کے برخلاف بیان دینے پر نئی دہلی کولمبیا سے بھی ناراض۔ کولمبیا نے بھارت کے پاکستان پر حملوں کی نہ صرف مذمت کی تھی بلکہ شہید پاکستانیوں کے لیے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا تھا۔ بھارت کولمبیا کے اسی موقف سے ناراض ہے جس کا اظہار کولمبیا کے دورے پر گئے بھارتی وفد میں شامل کانگریس رہنما ششی تھرور نے کیا۔ کہا ہم کولمبیا کی حکومت کے رد عمل سے قدرے مایوس ہوئے جس نے بھارتی حملوں کے بعد پاکستان میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ نریندر مودی کا آپریشن سندور مذاق بن کر رہ گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے پہلگام حملے میں ہلاک افراد کے لواحقین سے ملنے کے بجائے گھر گھر سندور بیچ کر اپنا ہی مذاق بنوا لیا۔ بھارتی خواتین نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا شوہر زندہ ہے، مودی سندور دینے والا کون ہوتا ہے؟
ہندو مذہب میں خاتون صرف اپنے شوہر کا دیا ہوا سندور لگاتی ہے، کسی غیر مرد کا نہیں۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں تھانے پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 11 مجرمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید کی سزا دی گئی۔ دہشت گردی ایکٹ ثابت ہونے پر 780A کے تحت بھی 10 سال قید کی سزا۔ تمام سزائیں اکٹھی ہیں، اس لیے مجرمان کو 10 سال قید ہوگی۔ عدالت نے کہا مجرمان سیاسی جماعت کے ممبر ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے تھے۔ انہوں نے تھانے پر حملہ، پولیس پر فائرنگ کی، موٹر سائیکلیں جلائیں۔ مجرمان حکومت کو عدم استحکام کا شکار کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وقوع اسلام آباد میں ہوا، جس کو محفوظ ترین شہر کہا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، تحریک پورے ملک میں چلائیں گے۔ بانی نے کہا ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ بانی نے مجھے احتجاجی تحریک کا پلان بنانے کی ذمہ داری دی ہے، چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی 2 سے 3 سال تک جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے۔ ان پر بہت مقدمات ہیں، کچھ میں سزا ہو چکی، کچھ میں ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا ARY نیوز کو انٹرویو، کہا میرا یقین ہے ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے چاہیے، مگر بانی پی ٹی آئی 2016 سے 18 کی طرح معاملات چاہتے ہیں، مگر وہ اپنی کامیابی سے بہت دور ہیں۔ رانا ثناء نے مزید کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا، انہیں بطور سائنسدان یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کا ہیرو صرف نواز شریف کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ حملے میں شہید ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس اور لیویز کے چاک چوبند دستے نے سلامی دی۔ آبائی علاقے بھاگ میں تدفین مکمل، سرکاری اعزاز کے ساتھ کی گئی۔ IMF کی ٹیکس رعایت اور نرمی برتنے کی مخالفت، بجٹ ریلیف کے لیے کئی حکومتی اقدامات پر اعتراضات۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے کرپٹو مائننگ کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی پر بھی اعتراض اٹھایا، بجلی کے نرخوں کی تفصیلات طلب کر لی، زور دیا آئندہ بجٹ میں مشکل فیصلے کیے جائیں۔ حکومت پاکستان بجٹ میں پہلے سے طے شدہ معاشی اہداف کے حصول پر کاربند رہے۔ IMF نے غیر ضروری اور لگژری آئٹمز پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری NOC ختم کرنے کا حکم۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو ریگولرائز کرنے کے میکانزم پر غور، کہا غریب لوگوں سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پلاٹ نہیں ملتے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قیام میں سرکاری محکمے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ملی بھگت سے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں قائم ہوئی، سزا خریدنے والے عام آدمی کو ملی۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی تھی تو متعلقہ ادارے آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے۔ جو ہاؤسنگ اسکیمیں بن چکی ہیں، قانون کے مطابق ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ سندھ اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں، کراچی کا پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ، شدت 41 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ سبی میں درجہ حرارت 43، دادو، جیکب آباد، لاڑکانہ اور تربت میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں تیز بارش کے بعد آبی ریلے نے تباہی مچا دی، لاکھوں روپے مالیت کے مال مویشی بہہ گئے۔ موسم گرما میں گلگت بلتستان کے مختلف مقامات پر برف باری سے موسم سرد، ضلع دیامر اور چلاس میں ہرسو سفیدی۔ کوہستان ججال کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم پر ٹریفک کی روانی متاثر۔
53 करोड़ का बैंक फ्रॉड केस। सिटी कोर्ट ने अदाकारा नादिया हुसैन समेत 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला फिर मौखर कर दिया। 2 जून को सुनाया जाएगा। अदाकारा नादिया हुसैन, इम्तियाज अहमद और फैसल उबूरी जमानत पर हैं। इम्तियाज और फैसल पर इल्जाम है उन्होंने आतिफ खान के साथ मिलकर फ्रॉड किया। अदालत ने नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान की जमानत मुस्तरद कर दी। खैरपुर लाड़काना रोड पर इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत के जज के स्क्वाड पर हमला, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक एटीसी के जज सक्खर से लाड़काना जा रहे थे। हमले के दौरान स्क्वाड में शामिल मोबाइल पर गोलियां लगी। एटीसी जज महफूज रहे। कराची की मसरूफ तरीन सड़क शाहराह फैसल पर वाक़े नाथा खान पुल पर फिर गड़ा पड़ गया। सदर से एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, लांढी, गुलशन हदीद जाने वाले शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसने लगे। जमरूद में मुबैना तशद्दुद से निजी स्कूल का तालिब इल्म जाँ बहक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इल्जाम साबित होने पर मुल्जिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, तालीमी इदारों में बच्चों पर तशद्दुद संगीन जुर्म और नाकाबिले बर्दाश्त है। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में 5 रोज के दौरान मुल्क भर में 96% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। NEOC का कहना है कि पंजाब 96%, सिंध में 94%, KP में 97% और बलूचिस्तान में 96% बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। आजाद कश्मीर 98%, गिलगित बल्तिस्तान में 101% और इस्लामाबाद में अब तक 97% बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। इसराइल का गजा में खुराक की रसाई को रोकना जंगी जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान जेम्स लाग का कहना है, गजा में तमाम अफराद को कहत का खतरा लाहक है। फलस्तीनी हुकाम का कहना है, इमदादी मराकज पर इसराइली फायरिंग से 4 रोज में 20 अफराद शहीद हो चुके। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से 24 घंटे में 30 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली वजीर दिफा कहते हैं, हमास मजबूर है, या तो वो अमरीकी तजवीज को कबूल कर लें या फिर हम उसे खत्म कर दें। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदा जल्द हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी मंदूब डॉक्टर रियाज मंसूर का कहना है, सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए आलमी सफारती कोशिशों की क़यादत करेगा। जल्द ही 10 मगरबी ममालिक फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेंगे। सऊदी वजीर खारजा की क़यादत में अरब ममालिक का वफ़द कल मगरबी किनारे का दौरा करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, उर्दन, कतर और मिस्र के वज़राए खारजा शामिल होंगे। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल फरहान का कहना है, वफ़द रामल्ला के दौरा और फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने वफ़द को रामल्ला जाने की इजाजत न देने का ऐलान किया है। अरब वफ़द ऐसे वक्त दौरा कर रहा है जब इसराइली वजीर ने मगरबी किनारे को यहूदी रियासत बनाने का इरादा जाहिर किया। इस बार खुतबा हज 35 जबानों में बराह रास्त नश्र होगा। दीनी उमूर के सरबराह शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस कहते हैं, इस्लाम के एतदाल पसंद पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए खुतबा मुख्तलिफ जबानों में नशर करने की तैयारियां कर ली गई हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से 13,30,000 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। आज़मीन हज को शदीद गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात, सायादार मकामात को 50,000 मुरब्बा मीटर तक बढ़ा दिया गया। 4 से ज़ायद कूलिंग यूनिट भी फाल कर दिए गए। ईद उल अजहा के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची के शहरी सस्ते जानवर की तलाश में ठट्ठा की मवेशी मंडी पहुंच गए। मवेशी मंडियों की रौनक उरूज पर चारा बेचने वालों का कारोबार भी चमक उठा। Make sure the door remains closed.
That was not good. That was not good. No, I spoke to him, and he's fine. They're fine. They're two really good people. I know him very well. یقینی بنائیں کہ دروازہ بند ہی رہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانسیسی صدر میکرون کو دوستانہ مشورہ. صدر ٹرمپ نے مشورے پر اوول آفس کہکہوں سے گونج اٹھا. ٹرمپ نے کہا کہ فرانسیسی صدر اور اہلیہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں. وہ دونوں واقعی بہت اچھے لوگ ہیں. پاکستان نے بنگلہ دیش کو دوسرے T20 میں بھی ہرا دیا. 3 میچوں کی سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. قذافی اسٹیڈیم میں مہمان ٹیم 202 رنز کے تعاقب میں 144 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. صاحبزادہ فرحان کم بیک میچ میں 74 رنز کی شاندار اننگز پر میچ کے ہیرو قرار. سیریز کا آخری میچ کل کھیلا جائے گا. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.